لہذا اس میں فیسٹیوٹی ہونی چاہیے، موج میلہ ہونا چاہیے۔ اب ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس بھینس کا یا گائے کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے تو جب لوگ کیا کرتے ہیں، اب دودھ تو اسے لینا ہے، اور جب تک دودھ وہ بچے کو سونگے گی نہیں، چاٹے گی نہیں، تب تک وہ دودھ نہیں اتارے گی۔ اس کے اندر جب تک وہ جذبات ایکٹیو نہیں ہوں گے، کیمیکل چینجز نہیں ہوں گی، اندر کوئی دودھ کا ڈولا نہیں ہے کہ گائے سوتی رہے اور جب جناب علی تالا کھولے اور نچوڑ کے اس میں سے دودھ نکال لے، اندر کچھ بھی نہیں۔ آپ پوری کھیری اس کی چیر کے دیکھیں، آپ کو ایک قطرہ دودھ کا نہیں ملے گا۔ یہ کیمیکل چینجز ہوتی ہیں۔ وہ کیمیکل چینجز تب تک نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے بچے کو چاٹے نہ، سونگے نہ، پیار نہ کرے۔ وہ دودھ اتارتی ہے بچے کے لیے، ہم اس میں پارٹنر بن جاتے۔ اچھا، وہ جٹ کیا کرتا ہے؟ وہ بچے کا چمڑا اتارتا ہے، چمڑا اتار لیتا ہے، اس کے اندر بھوس بھر دیتا ہے۔ اب وہ اگر رکھتا ہے اس کو تو خراب ہو جاتا ہے، ظاہر ہے اگر وہ بچڑا رکھے گا تو وہ تو بدبو دینا شروع کر، بچڑا تو وہ نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ چمڑا اس کا سی کے اس کے اندر وہ بھوس بھر دیتے ہیں، کپڑے بھر دیتے ہیں، پرانے روئی بھر دیتے ہیں، اور وہ بچڑا بنا کے وہی چمڑا، چونکہ سمیل اس کی وہی ہوتی ہے، گائے اس کو بڑا چاٹتی ہے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ۔ جتنا چاٹتی ہے اتنا دودھ اتارتی ہے۔ وہ اندر بچڑا کوئی نہیں، لیکن سمیل بچڑے کی ہے کیونکہ چمڑا بچڑے کا ہے۔ یہ جو نام نہاد مذہبی لیڈر ہوتے ہیں نا، یہ نماز، روزہ، داڑھی، جبہ، امامہ، یہ چیزیں تو چمڑا اسلام کا ہے، سمیل اسلام کی آتی ہے، اندر انہوں نے شرک و بدعات کا بھوس بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور ہر سال میلاد النبی پر اور فلاں شریف پر جو عوام بڑے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ اس کتے کو چاٹتے ہیں، اور لائیو پھر نشر ہوتا ہے کہ فلاں جگہ سے جلوس نکلا، فلاں جگہ پہ جا کے ختم ہوا۔ یہ موج میلہ نہ اسلام کی تعلیم ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ نبی سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے ساری انسانیت میں نظر مار کے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ They were selected people۔ اپنے نبی کے لیے خاص لوگ اللہ پاک نے چنے۔ جتنا پیار انہوں نے نبی سے کیا ہے اتنا کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بڑی قربانیاں دی، انہوں نے دین کی بنیاد۔ آج اگر ہم بے خطر ہیں تو اس لیے ہیں کہ دین کی بنیاد قائم ہے۔ کوئی کتنا بھی ہمیں مار لے، ہلاکو بھی آئے، چنگیز خان صاحب بھی آئے، باپ بھی آیا، چھوٹا بش بھی آیا، سب نے اپنا زور لگا لیا ہے، مسلمان مرے ہیں، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ اس کی بنیاد میں غزوہ بدر ہے۔ جب باپ نے بیٹے کی گردن اتاری تھی اور بیٹے نے باپ کو، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا، بھانجے نے ماموں کو، ماموں نے بھانجے کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کے پیچھے تلوار لے کر بھاگے تھے۔ ایک دن بیٹا کہنے لگا، ابا آپ میرے آگے چڑھ گئے تھے، میں گردن اتار سکتا تھا پر میں لحاظ کر گیا۔ حضور نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا یہی تیرے اور میرے دین میں فرق تھا، تو اگر میرے آگے چڑھ جاتا نا میں نہ چھوڑتا، کیونکہ تیرا دین جھوٹا تھا، اس لیے تیرے جذبات غالب آ گئے، لیکن میرا دین سچا، میرا دین غالب تھا میرے جذبات پر۔ تو یہ اگر یہ سب کچھ میلاد پر کرنا جائز ہوتا، کوئی ایک چھوٹا سا جلوس بھی صحابہ نکال دیتے، یہ شبیہیں بنا کر بیت اللہ کی اور مسجد نبوی کتنا خرچہ کر کے، پلائی ووڈ کتنی مہنگی ہے، پینٹ کرنا، اس پہ کپڑے چڑھانا، کتنے بچے یتیم تمہارے پڑوس میں ننگے بیٹھے ہیں،
جتنا اس پہ تم پیسہ لگاتے ہو کسی بیوہ کو مکان بنا کے دے سکتے ہو تم، اور پھر اس کو جا کے دریا برد کر دینا، یہ سامنے پتا چلتا ہے کہ ہندوؤں سے متاثر ہو کے بنایا ہے۔ جتنے ان کے موج میلے ہیں، جتنی ان کی یاترائیں ہیں، اتنے ہم نے بھی بنائے ہیں۔ ان کی دیوالی ہوتی ہے دیپاوالی، اس کو شارٹ کر کے وہ دیوالی کہتے ہیں، اصل میں لفظ ہے دیپاوالی، جس میں وہ دیپ جلاتے ہیں، کینڈلز۔ ہم اس کے چند دن کے بعد، 2 ہفتے کے بعد ہم اپنی دیپاوالی مناتے ہیں۔ کس نام پر؟ 15 شعبان کو شب برات پر مسجد کی محراب کے ساتھ پٹاخے لا کے چھوڑتے ہیں، ڈز۔ کوئی کچا اگر مولوی ہو بڈھا پرانا تو اس کا پیشاب خطا ہو جائے بیچارے، محراب کے ساتھ آ کے ڈز۔ یہ کہ جی ماں باپ نے بچوں کو پیسے دیے ہوں کہ آج جی وہ شبرات ہے، موج کرو، گولے چھوڑو جی، آتش بازی، چراغاں، یہ دیپاوالی ہے ہندوؤں کی۔ ہم نے کیا کیا، جب ہمارے بچے شریک ہوئے ان کی دیوالی میں، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اسے تو موج میلہ چاہیے، تو بڑے بوڑھوں نے سر جوڑ کے فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے بچے ہندوؤں کے فیسٹیول میں شریک ہوتے ہیں تو کوئی اپنا فیسٹیول، مطلب ہے کوئی گولے والا چھوڑنے والا ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے بچوں کی بھی اسی طرح جو ہے وہ تفریح ہو جائے جس طرح ہندوؤں کے بچوں کی ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس کو کہا کہ پتر صبر کرو، 2 ہفتے بعد شبرات آ رہی ہے، 2 ہفتے بعد جناب علی ہم پھر اپنی دیپاوالی، اب موج میلہ کرو، اب یہ مسلمانوں کا میلہ ہے، ثواب ہی ثواب ہے، ساری رات پٹاخے چھوڑو۔ وہ جب انڈیا پاکستان بن رہا تھا تو نیشنلزم، اسلامک نیشنلزم جو تھا مسلمانوں کے اندر بڑے عروج پر تھا، تو ایک صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ جو لوگ جاتے ہیں ریڈ ایریاز میں وہ اپنی مسلمان بہنوں کے پاس جایا کریں، ہندو عورتوں کے پاس نہ جایا کریں، تاکہ مسلمان خواتین کی فائنانشل حالت جو ہے ذرا بہتر۔ یہاں تک نیشنلزم چلا گیا تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسلامی میلہ ہے، حالانکہ یہ دشمن ہے اسلام کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15 تاریخ کو کیا کیا تھا؟ ساری رات عبادت کی تھی، قبرستان چلے گئے تھے، دعائیں کی تھی مردوں کے لیے، اور آپ نے فرمایا تھا عائشہ آج اللہ پاک آج کی رات اتنے لوگوں کی جو ہے وہ بخشش فرماتا ہے جتنے بنو فلاں کی بکریوں کے بال ہیں۔ تو وہ تو بخشش کی رات ہے، ساری رات رو رو کے مانگنے کی رات، پٹاخے چھوڑنے کی رات ہے وہ۔ تو یہ یبغونہا عوجا، وہ ہریسہ ہم لوگ لے کے آتے ہیں نا رمضان میں، تو اس میں نلا نمک ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے اور جو ہوتے ہیں۔ اب ہم جو ہے ہمارا جو ٹیسٹ ہے، ہمارا جو معدہ ہے، ہماری جو زبان ہے، وہ اب اس کے اندر طاقت تو موجود ہے، پھر ہم اس کو لا کے پھر اس میں جناب علی سبز مرچ کاٹ کے، پھر دھنیا کاٹ کے، پھر اس میں تھوڑا سا تھوم جناب جلا کے اس کو تڑکا لگا کے کھاتے، مزہ ہے نا۔ اب یہ عربوں والا اسلام سوٹ کو نہیں کرتا ہم لوگوں کو، اجمیوں کو، سب کانٹیننٹ والوں کو، ہم اس میں تڑکا لگا کے شرک و بدعت کا، موج میلے کا ہے جی، تو پھر اس میں تڑکا لگا کے ہم پھر اسلام کو کہتے ہیں جی اب اسلام بنا ہے۔ یہ ہے یبغونہا عوجا، جو سیدھا تھا اس کو وہ ٹیڑھا کرتے، اور دونوں ظالم ہیں، ان معنوں میں بھی روکنے والا، ان معنوں میں بھی روکنے والا۔ وَبَيْنَهُمَا الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان کوئی نہیں ہوتا۔ جواب دہی کا جب بندے کو یہ احساس ہو کہ مجھے یہ جواب دہی کرنی پڑے گی کہ میں نے یہ رسم کیوں ایجاد کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی، تو پھر تو آدمی کبھی نہیں کرتا، ڈرتا ہے صحابہ کی طرح۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اس کے بعد ان دونوں کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، کناروں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، وہ اہل جنت کو بھی جانتے ہوں گے، اہل جہنم کو بھی جانتے ہوں گے۔